اے آئی انسان کی جگہ عالم یا مفتی بن سکتی ہے؟ دیکھیے اے آئی ایک مشین ہے. مشین ہے. ہاں، اور وہ مشین جو ہے بہت سارا ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر کے جو ہے لوگوں کے سوالات میں جوابات وغیرہ جو ہے دیتی ہے، بلکہ پوری اسلامی معلومات بھی آپ کو فراہم کر دیتی ہے. کچھ بھی پوچھیے وہ بتاتی ہے. ہاں، تو اس جدید دور کی بہت ہی جدید چیز ہے، جی، بلکہ حیرت انگیز چیز ہے. جی. لیکن جہاں تک فتویٰ دینے کی بات ہے یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے. آپ اے آئی کا استعمال جو ہے دنیاوی چیزوں کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن فتوے کے لیے اے آئی کا استعمال نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں. اگر حضرت اے آئی قرآن یا حدیث کا ترجمہ کرے تو کیا اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. قرآن و حدیث کا ترجمہ جو ہمارے علماء نے کیا ہے، جی، اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کسی مشینی ترجمہ پر مشینی ترجمہ تو کیا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی دوسرے خیالات کے ماننے والے مذہب کے علماء کا ترجمہ بھی ہمارے یہاں بھروسے کے قابل نہیں. جی. تو جائے کہ مشین کا ترجمہ. بہت سارے حضرت ہمارے جو ہے میڈیکل جو ہے اسٹوڈنٹس جو میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں، جو ڈاکٹرس وغیرہ انجینئرس وغیرہ بن رہے ہیں، ایڈوکیٹس وغیرہ بن رہے ہیں، اسکول کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میرے خیالات کے مطابق جو ہے ہمارے جو مدرسے کے بچے اس سے جو ہے تھوڑا بہت آشنا نہیں ہے، لیکن اکثر جو ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں دنیاوی علوم کو حاصل کرنے والے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ اے آئی کو جانتے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک اے آئی کا سبسکرپشن بھی انہوں نے خرید کر رکھا ہے اپنے پاس تاکہ ان کے وقت میں کام آئے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں، مفتی صاحب یا پھر عالم صاحب سے پوچھنے کے بجائے اے آئی سے پوچھ کر وہ اپنی جو ہے حاجت کو پوری کرتے ہیں. تو کیا مطلب ایک طرف سے دیکھی جائے تو حضرت وہ اے آئی سے سیکھ رہا ہے، تو کیا ہم اے آئی سے ہم کوئی بھی سوالات کر کے اس کے جوابات سے پھر ہم اس پر جو ہے دین کے کاموں پر استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اے آئی کا استعمال آپ دنیاوی چیزوں کے لیے کیجیے، اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن دین کے معاملات میں اے آئی کا استعمال کی اجازت نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ درد کی یہ دوا ہے. ہاں، ہم سے کسی نے پوچھا، ہم نے دے دیا. ہاں، تو ممکن ہے کہ درد اس کا ختم ہو جائے، لیکن ممکن ہے کہ ہماری دی ہوئی دوا جو واقعتاً درد کی دوا ہے اس کے جسم کو شوٹ نہ کرے، وہ اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو. چونکہ ہر آدمی کی باڈی کا جو ہے طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے. باڈی کے اندر جو اس کے جو ہے جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے. تو دونوں آدمی کو بخار ہے، دو آدمی کو درد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ درد کی یہ دوا ہے، لیکن ایک آدمی کو کام کرتی ہے، ایک آدمی کو ریئیکشن کر جاتی ہے. تو اسی لیے اس کے لیے ڈاکٹرس ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اے آئی سمجھ لیجئے دینی معاملات میں اے آئی وہ نیم حکیم ہے، ٹھیک ہے، اور علماء اہل سنت یہ مکمل حکیم حاذق ہیں. تو دین اے آئی سے سیکھنا گویا کہ نیم حکیم سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور دین سیکھنے کے لیے علماء کرام ہی سے آپ سیکھیں. اے آئی سے دین سیکھیں گے تو نفع کے بجائے نقصان پہنچ جائے گا. بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے دین کا علم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ نفع سے زیادہ نقصان جو ہے پہنچانے کا زیادہ چانسز ہے، اور بلکہ ہے یقیناً. اس لیے میں ہمارے مسلمان بچے جو ڈاکٹر انجینئر وغیرہ ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ ہر جگہ علماء اویلیبل ہیں. آپ جہاں بھی رہتے ہیں ہفتے میں ایک دن نکالیے 1 گھنٹے کے لیے، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے کسی مسجد کے اہل سنت کے کسی امام یا عالم سے رابطہ کیجیے، اس کا فون نمبر رکھیے. یا آپ جو ہے علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھیے، جہاں سمجھ میں نہ آئے اپنے کسی معتمد اور قریبی عالم دین سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے اشکالات دور کیجیے.
لیکن اے آئی سے دین سیکھنا ایسا ہی ہے جیسے نیم حکیم سے علاج کرانا. زمانے میں اے آئی کافی پاپولر ہے اور ہر جگہ جو ہے اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے. ہر جگہ سے جو ہے سوشل میڈیا میں بھی اگر آپ کوئی مطلب انٹر کریں گے تو صرف اے آئی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اتنے مطلب ٹاپ پر ابھی جو ہے ٹرینڈنگ پر ہے. تو حضرت ایک سوال اور ہے کہ بہت سارے اے آئی میں سے ایک اے آئی ایسا بھی ہے جو پرومپٹ لکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کچھ سینٹینس دیتے ہیں، کچھ جملے ان کو دیتے ہیں اور وہ اس کے مطابق امیج بنا کر دے دیتا ہے، آپ کو فوٹو بنا کر دے دیتا ہے. تو کیا اس کا استعمال کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ فوٹو بنا کے مطلب کیا، کس چیز کا فوٹو بنا کے دیتا ہے؟ کسی چیز کا بھی، جیسے ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اور جو ہے اس کو غلط نظریے سے پیش کر دیتا ہے. مطلب میں نے کہا کہ اس طرح کر دو، وہ کر دیا. یہ تو غلط ہے. جی اگر کسی کا فوٹو آپ نے کسی کے ساتھ ملا کر پیش کر دیا جی تو یہ تو خیانت بھی ہے، دھوکہ ہے، اور یہ حقوق العباد کا مرتکب ہونا ہے. ایک آدمی کو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میرا فوٹو آئے، جی اور اے آئی کی مدد سے آپ نے اس کے فوٹو کو پبلک کیا تو یقیناً یہ حقوق العباد کا مرتکب ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جی. ایسی چیزوں کے استعمال کے لیے جائز نہیں. اور اے آئی سے جو ہے حضرت بہت سارے جو ہے یوٹیوبرس جو ہے اپنے کانٹینٹ کو بہتر بنانے کے لیے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور صحابیوں کا واقعات وغیرہ جو ہیں وہ بولتے ہیں اور اے آئی کے ذریعے جو ہے ویڈیوز کو بھی دکھاتے ہیں. تو کیا اس طرح نبیوں کا، صحابیوں کا اور صحابیات کا جو ہے امیج بنا کر یا پھر فوٹو کے ذریعے دکھانا، ان کے ڈھانچے کو دکھانا، ان کے جسم کے ڈھانچے کو دکھانا، چہرے کو بھی دکھانا، کیا یہ سب جائز ہے یا پھر؟ دیکھیے، یوٹیوبر اگر کسی نبی کی سیرت کو بیان کر رہا ہے، جی اہل سنت والجماعت کے کسی معتبر عالم کی کتاب کے ذریعے جی پڑھ کر وہ جو ہے جی بتا رہا ہے، تب تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کے ذریعے اس شخصیت، اس نبی یا صحابی یا ولی کے ڈھانچے کو، اس کے مجسمے کو بھی اے آئی کی مدد سے جو ہے دکھا رہا ہے، تو اس کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں، یہ ناجائز ہے. کیا اس طرح سے کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے، اس طرح کے بے شمار جو ہے یوٹیوب چینلز ہیں. دیکھیے، یوٹیوبر کوئی بھی ہو، اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اے آئی کی مدد سے، جی گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، جی تو شریعت میں تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. جی کہ اللہ کے ان مقدس بندوں، جلیل القدر پیغمبر رسول، جی اللہ کے محبوب بندوں کی چھوی بنانا، ان کو اے آئی کے ذریعے یہ نام دینا، یہ سب بالکل شریعت میں قطعاً اس کی اجازت ہے. ایسا کرنے والا یقیناً بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہے. اس کو ان حرکتوں سے باز آنا چاہیے، صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو ایسی چیزیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو جاننے اور پڑھنے کے لیے ہم علماء اہل سنت کی کتابیں موجود ہیں. کتابوں کا مطالعہ کریں اور علماء کرام سے رابطہ کریں، سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. جو ہمارا یہ ایپیسوڈ دیکھ رہا ہے تو BBM پوڈ کاسٹ کا یہ خاص ایپیسوڈ آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے ہماری، تو جو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ آخری میسیج کیا دینا چاہیں گے کہ سانسیں اس دنیا میں رہیں تب تک وہ اس چیز کو فالو بھی کریں اور ان کے لیے آسانی بھی ہو اور آپ کے وہ جملے ان کی زندگی میں کچھ بہتری لائیں؟ آپ کے آڈینس سے میں یہ کہنا چاہوں گا بطور پیغام، خاص کر کے نوجوانوں سے، میری قوم کے ڈاکٹر، انجینئر، کالج اسکولوں کے پڑھنے والوں سے، کہ آپ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، بیرسٹر بنیے، دنیا کا بڑا سے بڑا مقام مرتبہ حاصل کیجیے، لیکن آپ دین کے ضروری علم کو پہلے ضرور سیکھیے، جس سے آپ کا اخلاق و کردار بہتر ہو سکے، لوگ آپ کو فالو کر کے دین کی طرف مائل ہو سکیں. اور یوٹیوب، فیس بک، اے آئی وغیرہ کا استعمال، آپ جب دینی علم سے لیس ہوں گے، بنیادی ضروری علم، آپ کو دینی علم حاصل ہو جائے گا، ان سارے فتنوں
سے آپ خود بخود بچ پائیں گے. صحیح اور غلط کا فرق آپ کر سکیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے، میں اپنے قوم کے پڑھے لکھے بچوں سے جو کالج اسکولوں میں پڑھتے ہیں کہ آپ دین جو ہے ڈاکٹر انجینئر اور پیغمبروں سے مت سیکھیے. دین علماء اہل سنت محقق علماء سے سیکھیے. اپنے قرب و جوار میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں یقیناً وہاں علماء موجود ہیں، ان علماء سے سیکھیے. سیرت کی کتابیں پڑھیے، تاریخ پڑھیے. جہاں سمجھ میں نہ آئے اے آئی کے بجائے آپ کسی عالم اہل سنت کی مدد لیجیے اس کو سمجھنے کے لیے. ورنہ آپ اگر دین سوشل میڈیا اور اے آئی سے سیکھیں گے تو گویا کہ آپ اپنا علاج کے لیے کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کا انتخاب کریں گے. جس طرح جھولا چھاپ ڈاکٹر آپ کے جسم کو خراب کر دے گا، اسی طرح اے آئی اور سوشل میڈیا میں بہت سارے دین سکھانے والے لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہیں، بظاہر داڑھی ٹوپی ہے لیکن یہود و نصارہ کے بہت سے ایجنٹ بھی ہیں. مستشرقین کی یہ مکمل چال ہے اسلام کو ڈیمولائز کرنے، اسلام کی نئی نسل تک غلط چیزیں، اسلامی چیزیں غلط انداز میں پیش کرنے کے لیے، آپ کا ذہن و دماغ خراب کرنے کے لیے. تو اس لیے خاص کر کے دین آپ سیکھیں تو علماء اہل سنت سے روبرو ہو کر سیکھیں. علماء اہل سنت کے جو ویڈیوز لٹریچر فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام وغیرہ میں ہے اس کو پڑھیں. جہاں سمجھ میں نہ آئے کسی عالم اہل سنت سے رابطہ کریں، اس سے اپنی الجھنیں دور کریں. یقیناً آپ کے لیے دونوں جہان کی کامیابی ہو. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا ہے، تجھ میں کیا ہنر ہے بتانا بھی ضروری ہے. تجھ میں کیا ہنر ہے بتانا بھی ضروری ہے. اگر تو ہے زندہ تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے. اگر آپ زندہ ہیں تو اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ زندہ ہے کہ ہو چکے ہیں. تو اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں احباب کو بھیجیں تاکہ ان کی زندگی میں بھی کچھ بہتری آئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایپیسوڈ سے زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایپیسوڈ بنانے کی وجہ سے آپ کے آنے والے جنریشن یا آنے والے فیوچر میں آپ کا کچھ بھلا ہو سکتا ہے یا کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے، تو آپ ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس سے جوائنٹ ہونا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.